اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو نور اسکول اینڈ کالج مانسہرہ جغرافیہ برائے ہفتہ۔ بیٹا جیسے کہ آپ جانتے ہو کہ 5 چیپٹر کا اختتام کر چکے ہیں ہم، اور چھٹے چیپٹر کا ایک لیکچر بھی ہم دے چکے ہیں، لیکن گزشتہ سبق سے منسلک اور گزشتہ لیکچر سے منسلک کچھ سوالات میں آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں۔ آئی ہوپ اس کے آنسر آپ کو آتے ہوں گے۔ سوال نمبر 1، بیٹا عمل تکثیف کسے کہتے ہیں؟ عمل تکثیف کسے کہتے ہیں؟ جواب، آبی بخارات کے قطرات میں ڈھلنے کے عمل کو عمل تکثیف کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ آبی بخارات کے قطرات یعنی ڈراپس میں ڈلنے کے عمل کو عمل تکثیف کہتے ہیں، جس کو انگلش میں ہم کنڈنسیشن کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، بیٹا عمل تبخیر کسے کہتے ہیں؟ تبخیر کے لفظی معنی کیا ہے؟ جواب، بیٹا یہ وہ عمل ہے جس میں پانی کے قطرے آبی بخارات میں تبدیل ہوتے ہیں، اسے عمل تبخیر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ وہ عمل ہے جس میں پانی کے قطرے آبی بخارات میں تبدیل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کس میں تبدیل ہوتے ہیں؟ آبی بخارات میں۔ ٹھیک ہے، آبی بخارات پھر کس میں تبدیل ہوتے ہیں؟ بادل، دھند وغیرہ میں تبدیل ہو کے بارش کا باعث بنتے ہیں۔ سوال نمبر 3، بیٹا اگر آبی بخارات زمین کی سطح کے قریب ہو تو کیا کہلاتے ہیں، اور دور ہو تب کیا کہلاتے ہیں؟ جب قریب ہو تو کیا کہلاتے ہیں؟ جب دور ہو تو کیا کہلاتے ہیں؟ بیٹا جواب، جب آبی بخارات زمین کے قریب ہو تو اسے دھند کہتے ہیں، اور دور ہو تو بادل کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ بادل کہلاتے ہیں۔ بیٹا سوال نمبر 4، بیٹا بادلوں کی اقسام اور عمل ترشیح سے کیا مراد ہے؟ آج ہم ان 2 پوائنٹس کو پڑھیں گے۔ بیٹا یہ ہمارے لیکچر کا حصہ ہوں گے کہ بادلوں کی اقسام، بادلوں کی قسمیں، بادلوں کے مختلف نیمز ہیں، اور عمل ترشیح جس کو پریسیپیٹیشن کہتے ہیں انگلش میں۔ عمل ترشیح سے مراد پریسیپیٹیشن، کیا پریسیپیٹیشن سے کیا مراد ہے؟ آج ہمارا ٹاپک ہے بادلوں کی اقسام اور عمل ترشیح۔ بیٹا پہلے ہوم ورک مجھے موصول نہیں ہوا تو کائنڈلی جن بچوں نے ہوم ورک کیا ہے وہ مجھے سینڈ کر دے واٹس ایپ پر۔ آج کا جو لیکچر ہے اس کا بھی ہوم ورک آپ کو ملے گا، اور یہ بھی آپ نے سینڈ کرنا ہے۔ جی بیٹا، باب نمبر 6، کرۂ ہوا میں نمی اور عمل ترشیح، جس کو ہم پریسیپیٹیشن، کرۂ ہوا میں نمی یعنی موئسچر اور پریسیپیٹیشن یعنی کہ ڈراپس آف واٹر کیا کام کرتے ہیں؟ تو بیٹا ان کا کام ہے مختلف قسم کے بادل بنانا، مختلف قسم کے دھند بنانا، یہ ان کے ورک میں آتا ہے۔ بیٹا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بادلوں کی اقسام۔ بادلوں کی 4 بڑی قسمیں ہیں۔ بادلوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں۔ نمبر 1 سرس، کیومولس، اسٹریٹس، نمبس۔ یہ 4 کائنڈس ہیں، 4 کائنڈس آف کلاؤڈس: سرس، کیومولس، اسٹریٹس، نمبس۔ یہ 4 قسمیں ہیں، بادلوں کی 4 قسمیں ہیں۔ یہ ہمارے کویشچن کا حصہ ہوگا کہ بادلوں کی کون کون سی اقسام ہے۔ آپ بادلوں کی 4 بڑی قسمیں ہیں۔ نمبر 1 سرس، کیومولس، اسٹریٹس، نمبس۔ ٹھیک ہے، یہ 4 قسمیں ہیں۔ آپ ان کو ڈیٹیل میں جائیں، اب آپ ان کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے کو سرس یا پرنما بادل کہتے ہیں۔ بیٹا سرس کو ہم کہتے ہیں پرنما بادل، یہ اس قسم کے بادل ہوتے ہیں، یہ میں نے پوائنٹس میں لکھے ہوئے۔ نمبر 1، یہ بادل زمین سے بہت اونچائی میں وجود میں آتے ہیں۔ بیٹا یہ زمین کے قریب نہیں ہوتے، یہ بہت ہی اونچے ہوتے ہیں۔ یہ کہاں ہوتے؟ یہ کافی زیادہ اونچائی پر پائے جانے والے بادل ہیں۔ ٹھیک ہے، سرس کون سے بادل ہیں بیٹا؟ یہ بادل زمین سے بہت اونچائی میں موجود ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ بہت اونچائی پر وجود میں آنے والے بادل ہیں بیٹا۔ نمبر 2، ان کی بلندی اکثر 8 سے 12 کلومیٹر تک ہوتی ہے، یعنی 8 سے 12 کلومیٹر تک سرس کی بلندی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، سرس کی بلندی کتنی ہے؟ سرس کی بلندی کتنی ہے؟ 8 سے 12 کلومیٹر تک ہوتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 بیٹا ان بادلوں کا رنگ بالکل سفید اور اکثر چمکیلا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے،
یہ کیسے رنگ میں سفید ہوتے ہیں اور اکثر چمکیلے ہوتے ہیں. بیٹا یہ جو بادل ہے نا اس میں سے زیادہ تر بارشیں نہیں ہوتی. یہ جو سرس والے بادل ہیں تو اس سے بارشوں کا امکان کافی کم ہوتا ہے, ہوتے ہی نہیں, یعنی کہ اس سے بارشیں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. نمبر 2 کیوملس یا روئی نما بادل. بیٹا روئی نما بادل آپ نے آسمان میں دیکھے ہوں گے, اس کو کیوملس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کیوملس. ٹھیک ہے. بیٹا اس کی خاصیتیں کیا ہوتی ہیں؟ نمبر 1 زمین سے 5 کلومیٹر کی بلندی پر بنتے ہیں. کتنے کلومیٹر کی بلندی؟ کیوملس کتنی بلندی پر بنتے ہیں؟ 5 کلومیٹر کی بلندی پر بنتے ہیں بیٹا. ٹھیک ہے. زمین سے 5 کلومیٹر کی بلندی پر بنتے ہیں, اور یہ بادل بھی عموماً سفید یا ہلکے سرمئی رنگ کے ہوتے ہیں. یہ بھی سفید اور ہلکے سرمئی کلر کے, سرمے کی کلر کے رنگ کے ہوتے ہیں یہ بیٹا ان کی شکل روئے کے دنے ہوئے ڈھیر سے ملتی جلتی, جس طرح روئی کے ڈھیر ہوتے ہیں نا بیٹا, اس سے ملتی جلتی بادل ہے یہ. نمبر 3 ان بادلوں سے بھی عموماً بارشیں نہیں ہوتی. یہ تو آتے ہیں آسمان میں, لیکن عموماً اس سے بھی بارشیں بہت کم ہوتی یا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ان بادلوں سے بھی عموماً بارشیں کیا ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی. کیوملس اور سرس یہ 2 ایسے کلاؤڈز ہیں جس سے بارشیں بہت یعنی ہوتے ہی نہیں ہیں. یہ بارشوں کے باعث نہیں بنتے, بارشوں کے باعث نہیں بنتے یہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد نمبر 3 سٹریٹس بادل. یہ کس ٹائپ کے بادل ہوتے ہیں بیٹا؟ اس کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ یہ کم بلندی پر بننے والے یہ بادل آسمان کو ڈھانپ لیتے ہیں, ڈھانپے رہتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. یہ کم بلندی پر واقع ہونے کی وجہ سے آسمان کو ڈھانپ لیتے ہیں. یہ بادل سردیوں میں زیادہ بنتے ہیں اور ان سے بارشیں برستی ہیں, ان سے خوب بارشیں بھی برستی ہیں. ٹھیک ہے. سٹریٹس بادلوں کی وہ قسم ہے جو کم بلندی پر واقع ہوتے ہیں اور پورے آسمان کو ڈھانپ لیتے ہیں, اور یہ بادل سردیوں میں زیادہ بنتے ہیں اور ان سے بارشیں بھی برستی رہتی ہے. اس سے کیا برستی رہتی ہے؟ بارشیں برستی رہتی ہے. اس کے بعد نمبس بادل. یہ بادلوں کی کون سی قسم ہے؟ بیٹا سطح زمین کے قریب بننے والے یہ بادل گہرے رنگ کے ہوتے ہیں. ان کی اونچائی 2 کلومیٹر, بہت کم, اس کی اونچائی بہت کم ہوتی ہے. اچھا بیٹا اس کے مین پوائنٹ کو میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں, ذرا سنیے بیٹا. بادلوں کی قسمیں, بادلوں کی کتنی قسمیں ہیں بیٹا؟ بادلوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ بادلوں کی 4 بڑی قسمیں ہیں. کون کون سی؟ نمبر 1 سرس, کیوملس, سٹریٹس, نمبس. اب یہ ہمارے کوشچن کا حصہ بھی ہوگا. بیٹا سرس یا پرنما بادل کون سے ہوتے ہیں؟ یہ بادل زمین سے بہت اونچائی میں وجود میں آتے ہیں اور ان کی بلندی اکثر 8 سے 12 کلومیٹر ہوتی ہے. کتنی ہوتی ہے؟ 8 سے 12 کلومیٹر تک اس کی بلندی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی بیٹا. اور ان بادلوں کا رنگ بالکل سفید اور اکثر چمکیلا ہوتا ہے. نمبر 2 کیوملس یا روئی نما بادل. بیٹا یہ کس ٹائپ کے ہوتے ہیں؟ اس کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ یہ زمین سے 5 کلومیٹر کی بلندی پر بنتے ہیں, اور یہ بادل بھی عموماً سفید یا ہلکے سرمئی رنگ کے ہوتے ہیں. نمبر 2 ان کی شکل روئی کے دنے ہوئے ڈھیر سے ملتی جلتی ہے. نمبر 3 ان بادلوں سے بھی عموماً بارشیں نہیں ہوتی, ان سے بھی عموماً بارشیں نہیں ہوتی. سٹریٹس بادل کم بلندی پر بننے والے یہ بادل آسمان کو ڈھانپ لیتے ہیں. نمبر 2 یہ بادل سردیوں میں زیادہ بنتے ہیں اور ان سے بارشیں برستی ہیں. نمبس بادل سطح زمین کے قریب بننے والے یہ بادل گہرے رنگ کے ہوتے ہیں. ان کی اونچائی 2 کلومیٹر تک ہوتی ہے. بیٹا یہ تو آج کا ہمارا ٹاپک تھا. آئی ہوپ اس کی سمجھ آپ کو آئی ہوگی. آپ نے بادلوں کی قسموں کو ایکسپلین کرنا ہے, جس طرح میں نے اس طرح ایکسپلین کیے موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس کو, تو آپ نے بھی اس کو ایکسپلین کرنا ہے. اب میں آپ کو بیٹا پکچرز دکھاؤں گا, امیجز دکھاؤں گا کہ یہ بادل کون کون سے ہیں. جی بیٹا سرس یا پرنما بادل, یعنی کہ یہ پکچر میں آپ کو نظر آ رہے چمکیلی نما بادل ہوتے ہیں. یہ بیٹا یہ زمین سے کافی بلند ہوتے ہیں. یہ اس کی بلندی اگر ہم دیکھیں
8 سے 12 کلومیٹر تک اس کی بلندی ہوتی ہے. کس سے؟ 8 سے 12 کلومیٹر تک ہوتی ہے. بیٹا ان بادلوں کا رنگ بالکل سفید اور اکثر چمکیلا ہوتا ہے، جو آپ کو اس پکچر میں نظر آ رہی ہے. مزید بیٹا یہ اس قسم کے بادل ہے جس سے بارش نہیں برستی، اس سے بارش نہیں برستی. ٹھیک ہے. دوسرے پہ آئے روئی نما بادل. بیٹا یہ آسمان میں موسٹلی ہمیں یہ بادل نظر آتے ہیں روئی نما، بالکل سفید اور چمکیلی قسم کے یہ بھی ہوتے ہیں، اکثر سرمئی کلر کے بھی ہوتے ہیں. بیٹا یہ اگر اس کی بلندی کی بات کریں، اس کی بلندی اگر دیکھیں تو یہ زمین سے 5 کلومیٹر کی بلندی پر بنتے ہیں. کتنے کلومیٹر کی بلندی پر بنتے ہیں؟ 5 کلومیٹر کی بلندی پر بنتے ہیں. اور ان بادلوں سے بھی عموماً بارشیں نہیں ہوتی، ان سے بھی بارشیں عموماً نہیں ہوتی. اس کے بعد بیٹا اسٹریٹس بادل کی بات کریں تو یہ کم بلندی پر واقع ہوتے ہیں. بیٹا کم بلندی پر بنتے ہیں اور یہ بادل آسمان کو ڈانپے رہتے ہیں. یہ بادل سردیوں میں زیادہ بنتے ہیں اور ان سے بارشیں برستی، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے سامنے. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ سردیوں میں بنتے ہیں اور اس سے اکثر اوقات بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں. بیٹا زیادہ ٹھنڈے علاقوں میں یہ برف باری کا بھی باعث بن جاتے ہیں. جو شمالی علاقہ جات ہے پاکستان کے یا دنیا کے جتنے یہ شمالی علاقہ جات میں اگر بنے تو یہ بادل کے باعث بھی بنتے ہیں، جس کو ہم اسٹریٹس بادل کہتے ہیں. بیٹا اس کے بعد نمبس بادل. بیٹا نمبس کلاؤڈز کی بات کریں تو یہ سطح زمین کے قریب بننے والے یہ بادل گہرے رنگ کے ہوتے ہیں اور ان کی اونچائی 2 کلومیٹر تک ہوتی ہے، اور یہ بادل تیز بارش کا باعث بھی بنتے ہیں. یہ جو بادل نظر آ رہے ہیں نا بیٹا، یہ بہت موسلادھار بارشوں کا باعث بھی بن جاتے ہیں، بہت تیز بارشیں اس سے ہوتی ہیں. ان کے گہرے بادلوں سے سورج کی روشنی کا گزار مشکل ہوتا ہے، یعنی کہ سورج کا گزرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. سورج کو مکمل طور پر یہ ڈانپ لیتے ہیں اور سورج کی شعاعیں زمین تک نہیں آتی، کیونکہ یہ بہت ہی گھنے بادل ہوتے ہیں. بیٹا یہ بہت زیادہ بارشوں کے باعث بنتے ہیں، لہٰذا یہ بادل اکثر تاریکی کا باعث بنتے ہیں. بالکل تاریکی چھا جاتی ہے پورے، یعنی کہ جگہ پر تاریکی، جہاں پہ یہ بادل ہیں تو وہاں پر تاریکی بن جاتی ہے. بیٹا ان کی کوئی مخصوص شکل نہیں ہوتی، یہ مختلف قسم کے شکلوں میں ہوتے ہیں. یہ پورے آسمان کو ایک چادر نما آسمان کو بھی ڈانپ لیتی ہے. بیٹا آپ کے ہوم ورک میں نے بتا دیا کہ آپ نے بادلوں کو ایکسپلین کرنا ہے، پلس آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اس کے ڈائیگرامز بھی آپ اگر بنا دیں اور ساتھ ساتھ میں اس کو ایکسپلین کریں تو بہت اچھی بات ہوگی. بیٹا آئی ہوپ آج کے ٹاپک کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور آپ لوگوں نے ایسے کرنا ہے کہ ان کو ایکسپلین کر کے پلس اس کو یاد بھی کریں، کیونکہ یہ ہمارے لانگ کویشچن کا حصہ ہوں گے. تو اس کو یاد کر کے آپ نے اس کے امیجز نکال کر مجھے واٹس ایپ میں سینڈ کر دینا ہے. اور پریویس ہوم ورک بھی آپ لوگوں کے مجھے موصول ہو رہے ہیں، لیکن کچھ چند بچوں کے میں چاہتا ہوں کہ تقریباً سارے بچوں کا اچھا سا رسپانس آئے اور وہ بھی ٹھیک سے ہوم ورک کریں. ٹھیک ہے. اور آپ اپنا ہوم ورک نیٹ کاپیوں پر کریں، ہوم ورک اوپر یعنی پورا ٹائٹل دے، مارجن لائنیں لگائیں اور خوبصورت کر کے لکھ کے آپ نے سینڈ کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ فار ٹوڈے. اللہ حافظ.